سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک اچھی خبر میں شیئر کر رہا ہوں. الحمدللہ تقریباً 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو اس نومبر میں انفلیشن ہے وہ اپنی کم ترین سطح پہ ہے. الحمدللہ اس مہینے میں یہ 4.9% پہنچی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ انفلیشن واحد وہ ٹول ہے جو کہ غریب آدمی کی غربت میں مزید اضافہ کرتا ہے یا آسودگی لے کے آتا ہے. پچھلے دنوں دھرنوں نے جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی، اور خاص طور پر اسلام آباد میں ہر طرف افراتفری کا سامان تھا، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، اور پولیس والا شہید ہوا، رینجرز کے وہ شہید ہوئے، درجنوں زخمی ہوئے، اور ملک کی جو انہوں نے بے عزتی انہوں نے کروائی اپنے ان انتہائی غلط اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے. ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3,500 پوائنٹس نیچے آگے گرا، لیکن جو ہی اس رات ڈی چوک سے اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیرومیٹر ہے کہ اگر سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو تو معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب گروتھ کی طرف بڑھنا ہے. کس طرح ہم اپنے جو معاشی استحکام کے ساتھ اپنی جی ڈی پی میں ترقی لے کے آئیں، ملک کی اکانومی، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، پروڈکشن، لوکل انڈسٹری، امپلائمنٹ، یہ سارے وہ بڑے امپورٹنٹ یہ اہداف ہیں جس کو ہمیں بڑی محنت سے کام کرنا چاہیے. دس از ہاؤ نیشنز آر بلڈ. خواجہ آصف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یورپین یونین سے جو سرٹیفکیٹ ملا ہے، پرمیشن دوبارہ ملی ہے. دیکھیے کتنا قوم کو کتنا نقصان پہنچا ہے. اسمبلی میں ایک منچلے نے وزیر نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ جعلی پائلٹس ہیں، ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. آپ کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا اسی ایک پوائنٹ کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ محنت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس کی میں خواجہ آصف صاحب کو اور فارمر منسٹر ایویشن خواجہ سعد رفیع کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ویل ڈن اینڈ ا بگ ہینڈ ٹو خواجہ صاحب. تو اب سے پنجاب کا کوئی بچہ اگر وہ میرٹ پہ ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کو اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن مل گیا ہے، تو اس وجہ سے کوئی اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا کہ اس کے پاس وہ اس طرح کے فائنینشیل اپرچونٹی نہیں ہے. مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ دن رات آپ کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، آپ کو ایک بہتر فیوچر دینے کے لیے، آپ کو ایک بہتر تعلیم دینے کے لیے وہ دن رات کام کرتے ہیں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دن رات کام کرنے کے باوجود وہ سارے اینڈز کو نہیں جوڑ سکتے. وہ آپ کے لیے وہ مواقع شاید کرنا چاہتے بھی ہوں فراہم، تو ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے. تو آپ کی تعلیم جو ہے آپ کے ماں باپ سے زیادہ مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی. ہم صرف ایکسیس ٹو ایجوکیشن آپ کو نہیں دے رہے. میرا یہ دل ہے کہ آپ کی جو کالجز ہیں، آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ٹیچنگ، کوالٹی آف دا سلیبس بینگ ٹاٹ، وہ سب جو ہے آپ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس 65% یوتھ ہے اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھتی ہے. اگر اتنی خوش قسمت ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں، لٹریسی ریٹ بھی ہمارا بہت ڈسملی لو ہے، اس پہ بھی ہم دن رات میں کام کر رہی ہوں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری اتنے اچھی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، لیکن انٹرنیشنل رینکنگ میں ہم کہیں بھی فگر نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے. تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ ایک وعدہ میں آج کر کے جا رہی ہوں، اور اگلے 5 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز کی جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے اس کو ہم امپروو کر کے جائیں گے. میں بہت جلدی آپ کے لیے لیپ ٹاپس بھی لے کے آ رہی ہوں انشاءاللہ، تاکہ نہ آپ کے والدین کو اور آپ کو اپنی فیس کی فکر کرنی پڑے، نہ آپ کو ان ایڈز کی فکر ٹیچنگ یا
پڑھنے میں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے, چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوں, کچھ بھی ہو, وہ ذمہ داری انشاءاللہ تعالیٰ میں اٹھاؤں گی. اور کب سے ہم لیپ ٹاپس لے کے آ رہے ہیں؟ جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس آپ کے لیے لیپ ٹاپس لے کے. اور کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ریاست کو ماں کی طرح ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس چیف منسٹرز آفس میں ایک ایسی چیف ایگزیکٹو ہے اس صوبے کی جو نہ صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہے, آپ کے پریزنٹ کے لیے کام کر رہی ہے, آپ کے فیوچر کے لیے کام کر رہی ہے, بلکہ وہ ایک ماں بن کے آپ کے لیے سوچ رہی ہے, دن رات سوچ رہی ہے. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ہم یہ صرف اسکالرشپس ایوارڈ نہیں کر رہے, آپ کو اسکالرشپس نہیں دے رہے, آج یہ ریکگنیشن آف یور میرٹ ہے, آف یور ہارڈ ورک ہے, آف یور کیپیبلٹیز ہے ماشاءاللہ. اور اسی لیے میں نے رانا سکندر کو کہا کہ ان بچوں کو گارڈ آف آنر ملنا چاہیے, کہ یہ جتنا بھی ہم آپ کے میرٹ کو, آپ کی محنت کو سیلیبریٹ کریں اتنا کم ہے. تو یہ جو گارڈ آف آنر آج آپ کو پولیس نے دیا ہے, پولیس کے دستے نے دیا ہے, یہ آپ کی محنت کو, آپ کی ایبلٹیز کو, آپ کی ایفرٹس کو, آپ کے میرٹ کو آج ہم نے ایکنالج کیا ہے, سیلیبریٹ کیا ہے ایز اے نیشن. ہم اپنے گلیوں کو, محلوں کو صاف کریں گے, سڑکوں کو صاف کریں گے, شہروں کو صاف کریں گے, زیرو ویسٹ ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر بیس کر کے ایک بہت ہی افیکٹو اور ایفیشینٹ جو نظام ہے وہ تشکیل دیا ہے, جس میں نہ صرف شہروں کی بلکہ جتنے بھی دیہات ہیں پنجاب کے, ان سب میں یکساں نظام ہم لے کے آ رہے ہیں, جو آپ کے گھروں سے, ڈور سٹیپ سے کوڑا اٹھائے گا اور اس کو اس کے لاجیکل اینڈ تک, جہاں اس کو آخری اینڈ ہے وہاں پر اس کو پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام بابر صاحب دین ہے اور میں CEO LWMC ہوں. ستھرا پنجاب CM پنجاب کا ایک بہت ویژنری پروگرام ہے جس کے تحت پنجاب کے تمام گاؤں اور شہروں میں یکساں صفائی کا نظام جو ہے وہ ایک بنایا گیا ہے, اور اس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ یہ نظام قائم کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑی ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی شامل ہے, اور انشاءاللہ یہ سکسیسفل ہوگا, جس کے بعد پورے پنجاب سے جو سالڈ ویسٹ ہے اس کی کلیکشن کا اور ڈسپوزل کا میکینزم امپلیمنٹ ہوگا. اس پروگرام کی امپلیمنٹیشن کی سکسیس میں عوام کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا رول ہے. میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ستھرا پنجاب پروگرام, ستھرا پنجاب ویژن کو سپورٹ کریں اور اپنی جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے آپ کے علاقے کی, اس کے سٹاف کے ساتھ تعاون کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, I am Sikandar, Minister for Higher Education. Today is the biggest day for me because Chief Minister Punjab is launching the biggest ever program in the history of Pakistan, not only Punjab. 30,000 students. If you're a student and you are underprivileged, you do not have the finances, you don't have to worry now because our Chief Minister literally is doing wonders. 3,000 ڈاکٹرز بنتے ہیں پنجاب میں, اس دفعہ 1,500 کے قریب ہونہار اسکالرشپ کے تھرو بن رہے ہیں. آپ جانا چاہتے ہیں کام سیٹس, آپ جانا چاہتے ہیں فاسٹ نس, جانا چاہتے ہیں GIK, لمس, پنجاب یونیورسٹی, کسی ایسی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جہاں پہ آپ کی ہائر ایجوکیشن کے خواب پورے ہوں, چیف منسٹر پنجاب نے وہ پروگرام آج لانچ کر دیے, اور انشاءاللہ اب پنجاب کا کوئی اب بیٹا یا بیٹی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. دس از مائی فیوریٹ پروگرام. تھینک یو چیف منسٹر پنجاب. Assalamu alaikum. My name is Intisab Fatma and I am a student of Punjab University, currently studying textile design from there. I have been awarded Honehar scholarship by CM Mariam Nawaz. I would like to thank her for this opportunity that she has provided us, and also the government of Pakistan for the betterment of our future. Thank you so much. Assalamu alaikum. I, Anna Basit, a proud resident of Sheikhupura, am thrilled to share that I have been awarded Honehar scholarship. Currently, I am enrolled in Punjab University Old Campus and am pursuing my undergraduate degree in Computer Science in FCIT department. This scholarship is like a dream come true. I am thankful for Mariam Nawaz and the government of Punjab for their support and investment into the future of Pakistanis. Thank you so much.
Assalamu alaikum, my name is Aqsa Asif and I am from Hele College of Commerce, the Department of University of Punjab. First of all, I would like to thank Allah Almighty जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा इस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए, and I am deeply grateful for the scholarship opportunity that is given by our Chief Minister Maryam Nawaz. I want to say her that this opportunity has given us the chance to see our hard work flourish. Thank you. जिस शोबे पे मैं बात करने लगी हूँ आज, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट और स्मॉग. जो स्मॉग है उसमें आप अगर देखें कि पिछले 8 से 9 माह में वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में जो काम हुआ है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती. और इसलिए नहीं मैं कह रही, मेरे पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास वो तमाम एविडेंस मौजूद हैं जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर स्मॉग अलर्ट के नाम पर मीडिया को भी इशू करती हूँ. इसमें जो सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहूँगी, आपके पास डिटेल भी मौजूद है, स्क्रीन्स पे वीडियो लगा दें अगर आप देखें कि अब तक सबसे पहले स्मॉग मिटिगेशन पे 3 माह, स्मॉग मैनेजमेंट पे 3 माह काम होता था. स्मॉग आ गई, अक्टूबर से जनवरी तक अब उसको मैनेज करें. लेकिन जो स्मॉग मिटिगेशन है कि स्मॉग को कम कैसे करना है, स्मॉग का खात्मा कैसे करना है, स्मॉग के जो सेक्टोरल चैलेंजेस हैं कि हर सेक्टर के अहदाफ क्या होंगे, उसकी बजट एलोकेशन क्या होगी, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, उसकी एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग क्या होगी, ये कंप्लीटली एक मिसिंग लिंक था. 8 महीने में आते ही मार्च के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने इजलास की क़यादत की और उसके अंदर उन्होंने तमाम सेक्टोरल, होल ऑफ गवर्नमेंट एक आवाज़ और तमाम सेक्टर्स को टारगेट्स दिए, माइलस्टोन्स दिए और पंजाब का पहला स्मॉग मिटिगेशन 10 साला मंसूबा बनाया.